السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے چھوٹے سے منی ولاگ میں وہی روزانہ کی طرح کی روٹین، صبح کا ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کی تیاری، کیونکہ یہاں گیس کا بہت زیادہ ایشو ہے تو میں سارے کام ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں، کھانا بھی بنا لیتی ہوں اور ناشتہ بھی ساتھ میں میرا بن جاتا ہے۔ اور آج میں اپنے اس چھوٹے سے منی ولاگ میں لے کے آئی ہوں عائشہ اسٹوری کا ایپیسوڈ نمبر 4، اور جس میں کہ شادی کے بعد عائشہ کو کیا پتہ چلتا ہے، عائشہ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ تو میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عائشہ کے ساتھ کیا ہوا۔ عائشہ ایک غریب مگر عزت دار خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد نے اپنی ساری جمع پونجی صرف اس امید پر لگا دی تھی کہ بیٹی کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے۔ رشتہ لانے والوں نے بڑے فخر سے کہا، لڑکا سرکاری ملازم ہے، پکی نوکری ہے، زندگی آرام سے گزرے گی۔ یہ سن کر عائشہ کے والدین نے اطمینان کا سانس لیا، قرض لے کر شادی کی، بیٹی کو رخصت کیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ شادی کے چند دن سب ٹھیک رہے، مگر ایک دن عائشہ نے اپنے شوہر سے کہا، آج آپ دفتر نہیں جائیں گے؟ شوہر خاموش ہو گیا۔ پھر ساس بولی، ابھی چھٹی پر ہے۔ یہ چھٹی کتنے ہفتوں تک ختم نہ ہوئی۔ ایک دن عائشہ کو الماری میں ایک فائل ملی۔ اس نے کھولی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں کسی سرکاری نوکری کا تقرر نامہ نہیں تھا، بلکہ کئی جگہوں سے مسترد شدہ ملازمتوں کے کاغذات تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے شوہر سے پوچھا تو وہ رونے لگا، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میرے گھر والوں نے رشتہ پکا کرنے کے لیے سب سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میری سرکاری نوکری ہے۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنے والدین کا وہ چہرہ یاد آیا جو قرض لیتے وقت بھی مسکرا رہے تھے، صرف اس لیے کہ بیٹی خوش رہے۔ جب عائشہ کے والدین کو حقیقت کا پتہ چلا تو ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ والد خاموش ہو گئے، ماں ساری رات روتی رہی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سسرال والوں نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا عائشہ پر ہی الزام لگانا شروع کر دیا کہ وہ گھر میں سکون نہیں رہنے دیتی۔ عائشہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میرے والدین کو اس دھوکے کا غم برداشت کرنے کی طاقت دے اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت عطا فرما۔ وقت گزرتا گیا، شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے محنت شروع کی، چھوٹی سی نوکری کی، پھر ایک بہتر روزگار ملا۔ اس نے سب کے سامنے اپنے والدین کے بولے ہوئے جھوٹ پر معافی مانگی۔ عائشہ نے کہا، رشتے دولت سے نہیں سچائی سے بنتے ہیں۔ اگر شروع ہی جھوٹ سے ہو تو خوشیاں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ سبق، شادی جیسے اہم رشتے میں جھوٹ، دھوکہ اور غلط دعوے صرف ایک انسان نہیں، دو پورے خاندانوں کے دل توڑ دیتے ہیں۔ سچائی ہی ہر مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ چلیں جی، آج کی سٹوری ہماری یہاں تک کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ عائشہ کے شوہر کی جاب کہاں لگی اور شوہر نے جاب کے لیے کیا پاپڑ بیلے اور عائشہ نے کتنا ساتھ دیا، کتنی محنت کی۔ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ